بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات استاد مرزا صاحب کے ساتھ۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی امریکہ کی زوال پذیری پر۔ اہم کیوں ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ہر کمال اللہ زوال کا ایک محاورہ ہمارے یہاں مشہور ہے فارسی میں، پھر ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ ہر جس کو بھی عروج ملتا ہے اس کو زوال بھی ملتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، کہ رومن امپائر کو دیکھ لیں، سارے دی گریٹ کے امپائر کو دیکھ لیں، مغل امپائر کو دیکھ لیں، اوتھمن امپائر کو دیکھ لیجئے، آسٹرو ہنگری امپائر کو دیکھ لیجئے، جرمن امپائر کو دیکھ لیجئے، اور تو یہ سارے کے سارے جو بھی دنیا کے اندر، اگر اشوکا سے بھی شروع کی جائے تو وہاں سے بھی، گریک سے شروع کی جائے تو وہاں سے بھی ہر جو قومیں عروج پہ ہوتی ہیں وہ زوال ضرور جاتی ہیں، زوال کا مزہ ضرور چکتی ہیں۔ اب امریکہ نے جو اس وقت زوال پذیر ہے 2010 سے، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد میں انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا صاحب امریکہ کو چیلنج درپیش ہے چین اور روس سے، اور اس لحاظ سے انہوں نے پھر اس کی اپنے ریوائول کے لیے 4 اسٹیپ متعین کیے تھے، اور اس میں یہ کہا تھا کہ پہلے حصے میں ہمیں برطانیہ کو یورپی یونین سے الگ کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی خطرہ لاحق ہے کہ یورپی یونین خود طاقت بن کر امریکہ کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے، کیونکہ یورپی یونین کو جو اس طرح سے اس نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے امریکہ نے، اس طرح سے پاکستان یا ہندوستان یا کوئی اور ملک دنیا کا نہیں ہے جتنا کہ یورپی یونین ہے، یورپ کے لوگ ہیں، یورپی یونین نہیں، یورپ کے جو لوگ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے برطانیہ جو ہے یورپی یونین سے نکلے تاکہ وہ طاقتور نہ بن سکے، پھر انہوں نے کہا کہ پھر جو بہت بڑی تعداد میں ماس مائگریشن ہوگی، یعنی امریکہ سے اور برطانیہ سے اور یورپ سے، اور لوگ ایشیا میں اور افریقہ میں واپس جائیں گے، اور پھر یہ کہا تھا کہ بڑی تعداد میں انفلیشن ہوگی، یعنی کساد بازاری ہوگی، یعنی مہنگائی ہوگی جو کہ اس وقت ہو رہی ہے، اور چوتھی بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ آخر میں جنگ ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ جنگ ہوتی تو اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے اس میں، اور وہ یہ آیا ہے کہ جو اب چائنا نے امریکہ پر جو 2 طرح سے برتری حاصل کی ہے، ایک تو کوانٹم سیٹلائٹ کو وہاں بھیج کر کے جس کا جاسوسی نہیں کی جا سکتی، جس پر سائبر اٹیک نہیں ہو سکتا، دوسرا یہ کہ اس نے سپر سونک گلائیڈڈ وہیکل کا جو تجربہ کیا ہے، اس کے بعد میں امریکہ دونوں تجربات میں ناکام ہو گیا۔ اس نے 21 اکتوبر کو 2021 کو کیا، اور چائنا نے اس سے پہلے جو ہے 27 جولائی کو کیا، اور دوسرا 13 اگست 2021 کو کیا، دونوں کامیاب ہو گئے، اور اس نے اس کے اندر وہ جو ہے دوسرا جو اپنا سپیریارٹی تھی کوانٹم کا سائبر اٹیک کی، وہ اس میں لگا دی۔ اب اس کا جو بھی میزائل ہے وہ امریکہ میں نہیں دیکھا جا سکتا، ان کا تمام سسٹم ہے، چاروں سسٹم ہے، پیٹریوٹ سے لے کر، اور جو ان کے جو ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بتائے، دوبارہ ہم بتا دیتے ہیں، وہ سب کا جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں اور وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد میں امریکہ چائنا سے بات کرنے پر اب تلا ہے۔ تو اب اس میں ہنری کسنگر نے یہ کہا ہے کہ جو امریکن امپائر جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اس کی وجوہات انہوں نے بیان کی ہے۔ ایک تو یہ بات انہوں نے بڑی عجیب کہی ہے کہ دنیا کے اندر امریکہ کا جو واحد ملک ایسا ہے جو 242 سالہ جو ان کے کارٹر کے دور کے اندر 242 سال انہوں نے گنے تھے، اور اس دور میں صرف 16 سال حالت امن میں رہا ہے، باقی عرصے سارے وقت میں وہ جنگ کرتا رہا۔ اگر آپ حساب لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہنری کسنگر نے اپنے جو لیٹسٹ مضمون ہے اس میں یہ کہا ہے، اور اس لحاظ سے یہ منفرد پروگرام ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو ہے مسلسل حالت جنگ میں ہے، اور 1945 کے بعد میں مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے۔ پھر اگر انہوں نے اپنے بات میں لکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب 15ویں صدی کے اندر جو ہے جو پرتگیز تھے، پرتگال کے لوگ تھے، وہ ان کی صدی کہلاتی تھی، وہ اس وقت سپر پاور تھے۔ 15ویں صدی میں کی بات کریں تو اس میں 16ویں صدی میں اسپین جو سپر پاور تھی، اور 17ویں صدی میں جو ہالینڈ جو تھا، ڈچ جو تھے وہ سپر پاور تھے، اور 18ویں اور 19ویں صدی میں برطانیہ سپر پاور تھا۔ اب برطانیہ جو کہ سپر پاور ہی تھی، تو پہلی جنگ عظیم میں یہ بہت اس کی بری حالت ہوگی، مالی طور پر بھی اور جنگی حالت میں بھی،
ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور امریکہ کی مدد سے یہ جیتا. اور 1935 تک اس نے اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتے رہے اور اس وقت تک کی سلطنت جو ہے ان کی بہت بڑھ چکی تھی اور وہ کہا جاتا تھا کہ ان کی سلطنت میں اس کو سورج غروب نہیں ہوتا ہے. لیکن امریکہ اس کو برداشت کرتا رہا یہاں تک کہ یہ پھر جو دوسری عالمگیر جنگ شروع ہو گئی. اور دوسری عالمگیر جنگ کے بارے میں ہنری کسنگر یہ لکھتے ہیں کہ وہ امریکی مدد سے جیتی گئی اور روسی خون کے ساتھ جیتی گئی. بڑی عجیب بات کہی اس آدمی نے اور درست بات ہے کیونکہ اس نے جو جنگ لڑی ہے وہاں پر جرمن کے ساتھ میں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد سے امریکہ جو ہے اس کے بعد میں 1956 تک بھی برطانیہ یہ دعویٰ کرتا رہا کہ وہی سپر پاور ہے. 1956 میں یہ ہوا کہ جب سوئس کنال کا وہ آیا جو ایک بحران آیا تو اس سوئس کنال کے اندر پھر جس میں حملہ آور جو تھے مصر پر وہ اسرائیل تھا، برطانیہ تھے اور فرانس تھے. ان کو امریکہ نے اور روس نے مل کر یہ کہا کہ آپ پیچھے ہٹو. یہ پھر خاتمہ تھا برطانیہ کی امپائر کا. اس کے بعد میں برزنسکی نے اپنی جو کتاب میں لکھی ہے دی گریٹ گیم میں کہا کہ ہمیں 100 سال لگے ہیں کہ ہم نے جو طاقت کا جو محور ہے یوریشیا میں تھا اس کو نکال کے ہم لے کے گئے ہیں وہ امریکہ میں، اور امریکہ میں اپنے پاس اس وقت تک رکھیں گے جب تک ہمارے بس میں ہو اور ہماری طاقت ہو اور ہم اس کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو ہم کریں گے. تو انہوں نے 2010 میں یہ منصوبہ بنایا جو کہ میں نے ذکر کیا، لیکن وہ اس میں فیل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ جو دو بات ہوئی ہیں جو اس میں چین کی جو سپرمیسی بنی ہے گلائڈر وہیکل کی، سپرسونک گلائڈر وہیکل کی، اور جو کوانٹم سیٹلائٹ کی، اس کی وجہ سے امریکہ اس وقت ٹیکنالوجیکل جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1940 میں حالت یہ تھی امریکہ کی کہ اس کی فوج کی جو تعداد تھی وہ پرتگال سے بھی اور بلغاریہ سے بھی کم تھی. لیکن پھر ان 4 سال کے عرصے میں انہوں نے اتنا تیز کام کیا کہ اس میں 18 ملین عورتیں اور مرد جو ہیں فوج کا حصہ بن گئے. اور جبکہ کئی ملین جو ہے کئی ملین سے مطلب یہ کہ کئی 100 ملین جو ہیں وہ آدمی جو ہے فیکٹریوں میں اور کانوں میں کام کرنے لگ گئے تاکہ اس میں امریکہ کی طاقت کو بڑھائیں. اور پھر یوں یہ حال ہو گیا کہ وہ 6 ہفتوں کے اندر جب انہوں نے پرل ہاربر پہ حملہ کیا جاپانیوں نے، کیونکہ جاپانی بہت ظالم تھے کہ وہ آدمیوں کو بھی کھا جاتے تھے، تو اس کے بعد میں پرل ہاربر پہ انہوں نے حملہ کر دیا، خودکش حملہ کیا، جس کی وجہ سے پرل ہاربر جو ایک طیارہ تھا ان کا سب سے بڑا امریکہ کا وہ تباہ ہو گیا. تو پھر امریکہ نے اس کے اوپر ایٹم بم پھینکا اور اس کے بعد میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کیا بلکہ اتنی شدت پیدا کی کہ وہ 4 دن کے اندر ایک جہاز بنا لیتے تھے. اور اس کے بعد میں صرف اکیلا یہ جو کرسلر ڈیوریٹ تو ایک جگہ کا نام ہے، ڈیوریٹ جو ہے DETRIOT ڈیوریٹ جو ہے وہ اس میں کرسلر جو ایک کمپنی تھی اس کا وہ اکیلی اتنے جہاز بنانے لگی تھی جتنا کہ اکیلے جرمنی کے پاس تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا جو کئی لحاظ سے، مالی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے تباہی کا شکار ہے، اور اس کا جو فوجی برتری تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اس کے اب تک بھی 150 ملکوں میں فوجی موجود ہیں اور حالت جنگ میں اس وقت بھی موجود ہے. وہ ہر وقت کسی نہ کسی پھڈے میں پھنسا رہتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اب ویتنام کی جنگ دیکھ لیں، شام کی جنگ دیکھ لیں، عراق کی جنگ دیکھ لیں، افغانستان کی جنگ میں پھر اس کے سپر پاوری کو ختم ہو گئی ہے. جو جس طرح سے کہ آپ اس کی سوئس کنال کے جو بحران تھا اس کو آپ کو افغانستان کی جنگ کے بحران سے ایکولنٹ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں جب برطانیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا اس طرح سے امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا بالآخر. اس کے علاوہ گرناڈا کی جنگ ہوئی ہے 1983 میں، پاناما کی 1985 میں. 500 سالہ تاریخ میں 500 مرتبہ اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے امریکہ کو اپنی تاریخ کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے، ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں یہ طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ ایک مڈل کلاس ترتیب دے دی، کیپٹلزم کا دور لے آئے، اور انہوں نے مالداروں کو کہا، مالداروں میں انہوں نے 3 باتیں اہم کی. ایک تو یہ کہا کہ انہوں نے ایک امریکہ کو اس بات کو فخر تھا کہ ان کے پاس ایک مالدار ہے، ایک کارخانہ دار ہے، ایک مالک ہے، اور اس کے اندر ایک متوسط طبقہ ہے جس کو وہ
اتنا پیسے دیتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے اپنے مالک پھر ایک ان کی تجارتی تحریک ٹریڈ یونین تحریک تھی کہ اس میں دونوں کا مالکان کے اندر اور ٹریڈ یونین کے اندر معاہدہ کرا دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اپنے مالک اور فیکٹری کی سے محدود تعلیم حاصل کر سکتا ہے، یعنی اس سے جو انکم آتی تھی اس سے محدود تعلیم کرتے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے، اسے ایک کار مل جاتی ہے، اور اس کو پھر جو ہے گھر چلانے کے لیے اور بچوں کو اچھی تعلیم مل جاتی تھی، اور اس طرح سے اس نے عمرہ اور مزدوروں کے درمیان میں مالکان اور مزدوروں کے درمیان میں معاہدہ کرا دیا، جس سے وہ مطمئن ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے وہاں امریکہ میں، اور غریب وہ جو متوسط طبقہ ہے وہ گھٹ کے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ان کی تنخواہ جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے، اور یہ دورانیہ جو ہے امریکہ کا بہترین دورانیہ کے دوران میں ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ اب اس کا جو سیاہ پہلو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے جنگ عظیم دوم کے بعد میں کبھی بھی فاتح نہیں بن سکا، اور آج بھی جیسے ہم نے کہا کہ آج بھی جو امریکہ کی جو فوج ہے وہ 150 ممالک میں تعینات ہے، اور اس کے نے ایئرپورٹ زیادہ بڑے بڑے ایئرپورٹ بنا لیے، اس نے بڑے بڑے ہائی اسپیڈ ٹرینیں بنا لی ہیں، لیکن دنیا کے اندر جو ہے دنیا کا پولیسمن بن بیٹھا ہے۔ لیکن ابھی یعنی جو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو 6 جون 1945 میں ان کی آواز 4144 تھی، اس سے زیادہ تعداد جو ہے ان کے ہر سال آدمی جو آپس میں لڑ کے امریکہ کے اندر مر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہاں پر اسلحہ عام ہے، اور اس لحاظ سے ان کے آدمی مر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ کر اور ایک دوسرے کو مار کر خام خواہ مار دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر جو خون ریزی کی کیفیت ہے وہ ان کے ملک میں تباہ ہو گئی ہے، دوسرے سماجی طور پر ان کا حالت یہ ہوئی ہے کہ وہ ملک تباہ ہو گیا ہے۔ 1960 سے لے کر اب تک جو ہے جو میں 40% جو آبادی ہے وہ یعنی اگر 40% آبادی جو ہے وہ غربت کی سطح پہ نہیں چلی گئی ہے۔ 40% جو آدمی ہیں ان کے والدین جو ہیں اپنے گھروں میں نہیں رہتے ہیں، ان کے والدین کو اپنے اولڈ ہوم میں جانا پڑتا ہے۔ جی صرف 6% ایسے لوگ ہیں پوری امریکہ کے اندر جو کہ اپنے والدوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، صرف 6%۔ جی تو کتنا سماجی یعنی گھر کا نظام نے توڑ ڈالا ہے۔ اولڈ آدمیوں کو جب اولڈ ہوتے ہیں تو اس کو پھینک کے چلے آتے ہیں، دنیا کو تباہ کرنے نکلے تھے تو اپنا نہیں ڈھانچہ وہ تباہ یہ ہو تھا گیا۔ کہ وہ بھائی انہوں کا یہ تو کیپٹلزم کا ایک خاص ہے نا، ہمارا تو جو اسلامی نظام ہے اس کے اندر چاہے آدمی کتنا بھوکا مرے لیکن اپنے ماں باپ کو نہیں پہلے چھوڑتا۔ دیکھے گا، بالکل۔ تو یہ بات کو سمجھنی چاہیے کہ اسلامی نظام کیا چیز۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے، جس سے مزید بات کریں گے۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ امریکہ کے سماجی ڈھانچے کی بات کر رہے تھے کہ نہیں، میں آپ سے ایک سماجی ڈھانچے کی بات نہیں کی، میں نے کہا کہ وہ امریکہ کے اندر سماجی ڈھانچے میں پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے ہیں کہ جب وہ فگر دے رہے ہیں کہ 4144 آدمی مرے تھے دوسری جنگ عظیم میں امریکی، جی، اور اب اس سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے ہر سال مرتی ہے ان کی، وہ کہیں آپس میں لڑ کے اسکول میں فائرنگ ہوتی ہے، اسکول شاپنگ سینٹر میں فائرنگ ہوتی ہے، سڑک پہ فائرنگ۔ پھر سماجی طور پہ یہ نقصان ہو رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ 1960 میں کی کیفیت یہ تھی کہ 40% آدمی جو ہے ان کے جو فیملی کے 40% آبادی کا جو بوڑھے لوگ تھے وہ اولڈ ایج میں بڑھاپے کے گھر خانے میں جا کے رہتے تھے، یعنی اب جبکہ یہ فگر جو ہے ان کا زیادہ ہے، کالوں کا کالے جو ہیں وہ 13% کل آبادی کا ہے، جی، لیکن سب سے زیادہ تباہی کا وہ شکار ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ جتنے کالے ہیں یعنی ان کی 13% آبادی ہے، لیکن ان کی تعداد جو ہے 13 یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ 13% اگر وہ ہیں تو 87% گورے ہیں، جی، تو 87% گوروں کو اگر جیلوں میں آدمی جو رہتے ہیں اس میں 87% گورے ہونے چاہیے، اس ریشو سے ہونا اسی ریشو سے ہونے چاہیے، اور 13% امریکی کالے ہونے چاہیے، جی، لیکن کالے 13% سے بہت زیادہ ہیں جیلوں کے اندر، میننگ دیر بائی وہاں بھی ظلم کر رہے ہیں آپ اس معاشرے کے اندر۔ جی،
اب یہ ہے کہ اگر یہ بات ہم اب یہ کہتے ہیں کہ لوگ باغ، اب صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ باغ اس قدر زیادہ تھک جاتے ہیں کام کرتے ہوئے تو وہ اپنے گھر کی طرف توجہ نہیں دے پاتے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جو شرح ڈائیورس ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آلموسٹ جو ہے 69% جو ہے وہاں پر جو ہے ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اس میں 69% لوگ ایسے ہیں امریکہ کے اندر کہ جو مایوسی کی، ڈپریشن کی حالت میں رہتے ہیں، جی، یعنی مایوسی کا شکار رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کام بہت کرتے ہیں، صبح سے شام تک کام کرتے رہتے ہیں، اور فرق یہ آ گیا ہے کہ جو ان کا سی او ہے جی، اور ان کا جو پھر مڈل کلاس کے جو لیول ہیں ان میں 400% زیادہ تنخواہ کا فرق ہے۔ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے اس کی تنخواہ ایک جو مڈل کلاس کا آدمی ہے اس سے 400 گنا زیادہ اس کی تنخواہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سی او کی تنخواہ جو ہے، اگر اس کی 4,000 ہے تو 16,000 سی او کی ہوگی، نہیں 400 مرتبہ 400 ٹائمز۔ جی جی، تو اب یوں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو نچلا طبقہ جو ہے، وہ جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ غربت میں آ گیا ہے، جی، جو غربت کا آدمی ہے وہ نیچے سے چلا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں ہوا، امریکہ کے عمرہ صرف 1% ہیں، جی، لیکن وہ 3,000 ٹریلین ڈالر کے اثاثہ جات رکھتے ہیں، اور 13 امریکی سرمایہ دار جو ہیں جتنا سرمایہ رکھتے ہیں وہ 160 ملین ڈالر سے زیادہ لوگ، 160 ملین، تین امریکی جو مالدار ہیں وہ 160 ملین سے زیادہ پیسے رکھتے ہیں۔ جی، تو 120 یعنی امریکیوں کی گھریلو ضروریات صفر کے مقابلے میں، یعنی 20% ایسے پہنچ گئے ہیں کہ گھر میں فریج نہیں رکھ سکتے، گھر میں وہ ٹی وی نہیں رکھ سکتے، ضرورت کی جو چیزیں وہ نہیں رکھ سکتے۔ 20% ایسے لوگ ہیں، جی، اور کالوں میں یہ تعداد 37% ہے، 37% کالے، 13% جو کالے ہیں اس میں 37% میں یہ ہے کہ وہ نہ ٹی وی رکھ سکتے ہیں، نہ فریج رکھ سکتے ہیں، نہ اور کوئی سامان ضرورت جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں بیچارے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا جو مالدار قوم کہلانے کا جو ہے وہ حالت خطرے میں ہے، اور وہ ان کا جو آدمی ہے وہ کوئی، آپ سمجھیں کہ کوئی محفوظ ہے، وہ بالکل محفوظ حالت میں نہیں رہتا، وہ بہت بری حالت میں رہتا ہے۔ امریکہ 2010 سے زوال پذیر ہے، اور چین اور روس جو ہے وہ 2010 سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے چین کا یہ ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی کہہ دیں، کووڈ 19 میں 40 ملین امریکی جو ہے بے روزگار ہوئے ہیں، یعنی 4 کروڑ امریکی بے روزگار ہوئے ہیں۔ جی، اب آپ بے روزگاری کی حالت دیکھ لیجئے کہ ان کا کیا حالت ہوگا، کہ یہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی صورت میں بھی اب یعنی افغانستان کی جنگ کیوں بند ہوئی؟ اس لیے کہ وہ پیسے دینے کے قابل نہیں تھے۔ جی، پیسہ جو ہے ایک جگہ جمع ہو گیا ہے، اب عمرہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو تاکہ ہماری بلندی پھر سے قائم ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں کہ ٹرو مین کو دیکھ لیں یا کسی اور کو بھی دیکھ لیں، فرینکلن کو دیکھ لیں، وہ سب کے سب امریکہ کے چائنا میں جو افیم بیچتے تھے اس سے بنے ہیں۔ جی، ہر ایک کا ریکارڈ ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ الگ ہم بحث کریں گے۔ ہم تو اس وقت یہ بحث کر رہے ہیں کہ جو ہنری کسنگر نے کہا ہے وہ ہم آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں جو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اب یہ کہاں جا کے رکے گی؟ اب یہ اگر یہ جنگ کرنے جائیں گے تو جنگ میں بھی ان کو برتری حاصل نہیں ہے، تو پھر ایک جو سوال ہے یہاں آ کے رکتی ہے ہمارے پاس، جو پھر آخر رکتی ہے کہ جو ہمارا جو روحانی ایک بڑے متقی ہمارے پرہیزگار آدمی تھے شاہ نعمت اللہ ولی، جی، ان کی پیشن گوئیوں میں یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ رے نامی ملک جو ہے کہ الف نامی ملک کو تباہ کر دے گا۔ اب الف نامی ملک جو ہے وہ امریکہ ہے یا انگلستان ہے، ہمیں نہیں معلوم، جی، لیکن بہرحال بظاہر تو وہ امریکہ نظر آتا ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ موجود نہیں تھا جس وقت جب پیشن گوئی ہوئی تھی 800 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں ہم۔ زین صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں
جو امریکہ کی جو ایک تو ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ چائنا بہت خاموشی کے ساتھ میں اچھا اس میں ایک اور بات کی، چائنا نے کبھی جنگ نہیں کی جی اور امریکہ نے کبھی جنگ چھوڑی نہیں سوائے 16 سال کے. جی اس پوری حالانکہ تحریک جنگ میں رہا ہے تو یہ ہنری کسنگر نے ایک بڑا زبردست محاورہ کیا پنچ ہے لائن کہ کہی ہے. جی کبھی اس نے جنگ چھوڑی نہیں اور کبھی وہ جنگ جیتا نہیں، جی اور سوائے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے. جی سیکنڈ ورلڈ وار کے تو اتحادیوں کی جنگ تھی، اس کی اکیلے کی جنگ تو نہیں تھی. جی اور وہ کہا کہ امریکی مدد سے اور روسی خون سے جیتی گئی ہے. یہ بھی ایک تاریخی جملہ ہے. جی یہ ہمیں یعنی اس انداز سے ہمیں نہیں پتا تھا. ہمیں یہ معلوم تھا کہ روس میں بڑی جنگ ہوئی ہے وہاں پر، اور جس کی وجہ سے ان کو میں نے جرمنوں کو روکا ہے انہوں نے اسٹالن گراڈ پر. جی تو وہ خون، ان کا خون سے یہ جنگ جیتی گئی ہے. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صورتحال یوں ہے کہ اب یعنی اگر ہم منظر کشی کی جائے اس سارے معاملے کی، تو ان کا کیپٹل نظام فیل ہو گیا ہے. جی ان کا جو دفاعی نظام ہے وہ فیل ہو گیا ہے. ان کا سماجی نظام، ان کا گھریلو نظام فیل ہو گیا ہے. ان کا سماجی نظام فیل ہو گیا ہے. ان کا یعنی ترقی ضرور کر رہے ہیں، لیکن اخلاقی پسماندگی کا عالم یہ ہے کہ جب شروع ہوئی ان کی اخلاقی اور جھوٹ، اور کب شروع ہوا جب عراق پر انہوں نے ابھی 2003 ان کا میں حملہ کیا. کیپٹلزم جو ہے ابھی ان کا برقرار ہے. نہیں ختم ہو گیا. دیکھیے اگر دیکھا جائے تو زوال پذیر ہے. 2003 میں جب انہوں نے جھوٹ بولا تھا جی تو ان کی اخلاقی اقدار بھی ختم ہو گئے. یعنی امریکہ کا یہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ سچ بولتا ہے اور امریکہ اخلاقیات کا لمبردار ہے، انسانی حقوق کا لمبردار ہے. آج اب انڈیا کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو اسرائیلی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کا بھی یہ امریکی ذمہ دار ہے. پاسبان ہے، جی جی اس کا نگہبان ہے، اس کے سپورٹر ہے. تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ امریکہ کی جو آپ کیا کریں، معاشی بدحالی، جی فوجی بدحالی، اخلاقی بدحالی، اخلاقی تباہی، جی اخلاق کی تباہی. فیملی سسٹم ختم ہو گیا، اس کا سماجی سسٹم ختم ہو گیا. اب اس کے بعد کیا بچا ہے؟ اب سوائے اس کے کوئی خودکشی کرے یا جنگ لڑے. خودکشی ہے نا جنگ لڑنا. بالکل. تو وہ یہی کرتے آ رہے ہیں. صورتحال یہ ہے اب جنگی اخراجات ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ لیکن ان کا جو کمپلیکس ہے وہ چین سے دوستی. ایک تو اب وہ کوشش کی ہے جو بائیڈن نے ان سے ملاقات کی ہے، یعنی 15 اس وینسڈے کو، جی جو کہ 16 اور 17 تاریخ کو، یعنی منڈے اور ٹیوزڈے کو تناؤ کم کرنے کے لیے کوشش کی ہے. تناؤ کم کریں. جی تو اس پر سوال یہ اٹھا کہ کیا وہاں کا جو ملٹری کمپلیکس ہے وہ یہ چین کے درمیان میں اور امریکہ کے درمیان میں، یہ پینٹاگون ہے. پینٹاگون اور ملٹری کمپلیکس دو الگ الگ چیزیں ہیں. پینٹاگون ان کا خریدار ہے اور ملٹری کمپلیکس ان کو خریدتا ہے اور ان سے پیسے کماتا ہے. تو کیا یہ دونوں چین کے ساتھ میں اسے دوستی کرنے دیں گے؟ جواب نگیٹو آیا ہے. ساری دنیا کے دانشور اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ وہ کسی حالت میں بھی پینٹاگون اور یہ ان کا جو فوجی کمپلیکس ہے، ملٹری کمپلیکس ہے، وہ امریکہ کی اور چین کی دوستی نہیں ہونے دے گا. امریکی اسٹیبلشمنٹ جنگ چاہتی ہے. جنگ چاہتی ہے. نہیں، یہ لوگ جنگ چاہتے ہیں. لیکن اب دوسری ایک بات ہے کہ جو امریکہ کے صدر نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کا ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت جو ہے وہ امریکہ کے صدر بن جائے گی اور امریکہ کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ 85 منٹ کے لیے بنی تو تھی. جی وہ جو نہیں بن گئی ہیں، لیکن اب فرض کے لیے جو بائیڈن تو 79 اور بیمار بھی بہت ہے، تو اگر وہ مر جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ صدر بن جائے گی. یا شدید بیمار ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ نائب صدر بن جائیں گی. صدر تو وہ پھر امریکہ کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. یہ اس کی پیشن گوئی تھی. چلیں انشاءاللہ. مجھے کہا جا رہا ہے بریک پہ. جی جائیے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب. اچھا جی، میں بات میں اب رزلٹ نکالتا ہوں. جی. رزلٹ یہ ہے کہ چین جو ہے اب امریکہ سے زیادہ امیر ملک بن گیا ہے. جی. ایک تو یہ خبر ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ ہے. اور دولت جمع کرنے کے معاملے میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ گیا.
اب اس کی وہ یہ کہتا ہے کہ عالمی دولت 2 دہائیوں میں 156 خرب سے بڑھ کر 514 خرب ڈالر ہو گئی ہے. اس میں چین کی دولت 120 خرب ڈالر ہے. اب میں یہ کہتا ہوں جس دن بھی ڈالر کی جو انٹرنیشنل ویلیو ختم ہوئی جی اس دن امریکہ 0 پہ کھڑا ہوگا. وہ تو کاغذ چھاپتا ہے نا. اب یہ ڈالر جمع جو کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. نہیں ان کو سوچنا چاہیے. تو یہ تھوڑے دنوں کی کھیل ہے, کھیل لیں اس کو جس طرح بھی کھیلنا چاہیں. اب اس کے مقابلے میں امریکہ کی دولت 90 ارب خرب ڈالر ہے. امریکہ کے 100 یعنی چین کے 120, ان کی 90 خربی ہے. 120 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی. جی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بحث اس میں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس بلومبرگ کے اس پہ نہیں چلنا چاہتے. ہم دوسرے موضوع پہ چلے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ امریکہ اب امیر نہیں رہا. امریکہ یعنی اکنامکلی ختم ہو گیا. امریکہ اخلاقی طور پہ ختم ہو گیا. امریکہ سماجی طور پہ تباہ برباد ہو گیا. امریکہ اخلاقی تباہی کا شکار ہو گیا. امریکہ جو ہے وہ ملٹریلی سپر پاور وہ ختم ہو گیا, فوجی طاقت کے طور پہ ختم ہو گیا. تو اب امریکہ کے پاس بچا کیا ہے؟ بس یہ کہ ایک جنگ سوال یہ ہے کہ وہ انڈیا سے مدد لینا چاہتا ہے. جی انڈیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے بیوقوف لوگوں کو, جو کہ مودی ہے. لیکن مودی کی بھی ایک شکست ہو گئی ہے. سکھوں نے جو ڈالا, اور اس سکھوں نے جو خالصتان کی تحریک چلائی, اس کے بعد میں اس نے مودی نے ہتھیار ڈالنے پڑے. اور مودی اس وقت سکھوں کی بات مان گیا, اور اس نے اپنا جو آج سے 1.5 سال پہلے جو اس نے ان سکھوں پر لگایا تھا, جی کسانوں پہ جو ٹیکس لگایا تھا, جی وہ واپس لے لیا. تو یہ بڑی فتح ہوئی ہے, اور یہ سکھوں کی بھی فتح ہوئی ہے, کسانوں کی بھی فتح ہوئی ہے. اور یہ اب اس میں ایک اور بات بھی ہوئی ہے. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو آزادی کی تحریک منی پور میں چل رہی ہیں, جس میں کہ وہ ان پر چین پہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ منی پور میں جو حملہ ہوا ہے, ایک کرنل مارا گیا, اس کی بیوی اور بیٹی ماری گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں چین کا ہاتھ ہے. انڈیا کے جو دانشور ہیں وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا عادت, کیونکہ منی پور کے جو علیحدگی پسند ہیں وہ چین سے جڑے ہوئے ہیں, اور وہ عمومی طور پر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی عورتوں کو ماریں. تو اب انڈیا کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کا سارا نزلہ پاکستان پہ گرتا ہے. وہ جب چین نے اپنے گھر بنا لیے ہیں, ولیج بنا لیے ہیں ان کے علاقے میں, اروناچل پردیش میں, جی وہاں اپنے ولیج بنا لیے ہیں, اور سلائٹ میجر دکھا رہا ہے. تو بھارت کرناڑ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد بھی وہاں کا وہ جو جے شنکر ہے, وہاں کا وزیر خارجہ, اس کو بپن راوت کو بولنے نہیں دے رہا ہے. بپن راوت بتانا چاہتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے, لیکن وہ بولنے نہیں دے رہا ہے. وہ یعنی چین سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں. اتنی پٹائی ان کی کر رہا ہے. چین نے وہاں گھر بنا لیے ہیں. امریکہ ان سے کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارے علاقے میں گھس آیا ہے, تم کچھ کرو. تو وہ انڈیا میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. پھر ایک عجیب سے ایک فلسفہ کسی نے لا کے بتایا ہے کہ جو یہ لوگ, جو انڈیا کے لوگ ہیں, یہ کبھی لڑ نہیں سکتے ہیں. اشوکا کے بات تو چھوڑ دیجئے آپ, مجھے نہیں معلوم کہ اشوکا نے کیسی جنگ لڑی ہے, وہ اس کے اوپر ہمیں پڑھنا پڑے گا. ہم نے پڑھا ہے لیکن ہمیں ابھی یاد نہیں ہے. لیکن جو صورتحال ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ وہ انڈیا پر بے کر رہا ہے, جو کہ ایک چلا ہوا کارتوس ہے. وہ دنیا میں کبھی لڑ ہی نہیں سکا ہے. وہ لڑے گا صرف پاکستان سے لڑے گا, وہ بھی بہت مار کھائے گا, یقین مان لیجئے. جی اس کے پاس ابھی ایک بات, ان کے پاس ایرانت ہے جو کہ ایٹامک پاور آبدوز ہے. جی تو میں یہ راز افشاں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی ایک ایٹامک پاور آبدوز موجود ہے, لیکن یہ ہمارے لوگ بتاتے نہیں ہیں. تو نہ بتائیں, جب وقت آئے گا تو پھر ہم نہیں. تو غلط ہے, وہ ان کو بتا دینا چاہیے تاکہ ان کے ہوش آواز ٹھکانے آ جائیں. ہم بتا دیتے تھے چلو جاؤ, آج ہم نے 4 مرتبہ تو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا ان کی آبدوز کو. بھائی تو اب مزید آئیں گے تو پھر مزید کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے لڑیں گے, ہم آپ ہی کو تکلیف دینی ہے. جی. اب دوسرا ایک بات, ایک اٹالین ایک پروفیسر ہے, اس نے یہ بات الزام لگایا ہے کہ پاکستان اور ترکی اور قطر نے مل کر انڈیا کے خلاف ایک محاذ بنایا ہے, اور وہ سائبر وار لڑ رہا ہے اس سے. تو سائبر وار لڑنے کی بات یہ ہے کہ بھئی ہم نے وہ جو آپ کہتے تھے, ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ بھئی ہم وہاں جا کر قتل و غارت کرتے ہیں یا ہم وہاں پر مداخلت کرتے ہیں. تو سائبر وار کی ہم نے دیکھیے بھائی, اگر اس کو سائبر وار تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انڈیا میں مسلمانوں کو وہ مار رہا ہے, کشمیر میں مسلمانوں کو مار رہا ہے,
تو اگر 3 ممالک جو ہیں پاکستان، ترکی اور قطر مل کے یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا بائیکاٹ کرو، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اور محمد بن سلمان اور محمد بن جو نہان جو ہے اگر ساتھ دیتے ہیں ان کا، تو ان کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. اور امریکہ کا بائیکاٹ کرو، وہاں کی شہزادیاں، وہاں کے جو عمان کے جو عالم دین ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے انڈیا کے خلاف جی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا بائیکاٹ کرو. تو اب یہ صورتحال جو ہو رہی ہے وہ اتنی خطرناک ہو رہی ہے کہ وہ اس میں یہ اخوان المسلمین بھی اس کے اندر پیش ہے. وہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہم اس پر مزید یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اتنی بڑی ملک کو نہیں چلا سکتا یہ، کیونکہ مجھے ان کا ذہنی پاگل ہے کہ جو آدمی یہ کہتے ہیں کورونا کا علاج بھی گوبر کو لپیٹ کر اپنا علاج کرتے ہیں. ایسے بیوقوف اور جاہل ایسے، یعنی یہیں پر تو اسلام آتا ہے کہ ان لوگوں کو ٹھیک کرو. او بھائی یاجوج ماجوج کا کیا ہے؟ وہ ایسی بدنما قوم ہے نا کہ جن کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے، پاگل ہیں. تو یہی یاجوج ماجوج ہے میرے خیال میں، تو کہ جن کا یہ عالم ہے کہ ان کو اپنے گوبر سے یعنی کورونا کا علاج کرتے ہیں اور پھیل گیا. اور عجیب ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت عجیب بات یہ ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنا وہاں مشکل ہے. اور تو سکھوں نے گردوارے کھول دیے مسلمانوں کے لیے کہ یہاں نماز پڑھ لو. جی. مسلمانوں نے اپنی مسجدیں کھول دی ہیں کہ یہاں پر آپ رہ لو جو کورونا کے لوگ رہتے ہوں. اور انہوں نے اپنے مندر بند کر دیے کیونکہ مندر میں سونا بہت ہے. جو سومناتھ کا عام آدمی کو پتہ چل جائے گا. نہیں، عام آدمی تو بیچارہ ایک آدمی اگر ذہنی غلامی کا شکار ہے زین صاحب، تو وہ تو ذہنی غلام رہے گا صدیوں تک. یعنی کب سے رہا؟ 5000 سال سے غلام ہے، کبھی نہیں نکل سکے یہ لوگ دلت جو ہیں آج تک. ہم کہتے تھے جو قوم 5000 سال سے نہیں اٹھ سکی تم اسے کیسے اٹھا سکو گے؟ جی. اب ہمارے کشمیری بھائی ہیں 91 سال ہو گئے اور افغانیوں کو دیکھو 2 سپر پاور طاقتوں کو شکست دے دی 40 سال کے اندر. اس لیے کہ خود لڑنا پڑے گا تب جا کے معاملہ حل ہوگا. میرے صاحب وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ آپ یہ بتائیے کہ پروگرام آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے طور بتائیے کہ یہ منفرد پروگرام تھا نہیں تھا؟ منفرد اس حوالے سے تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، خصوصاً آئی آر کے اسٹوڈنٹ پورے پاکستان کو، پوری دنیا کے لیے، ہم دنیا کے لیے سب سے زیادہ بہترین پروگرام ہم نے آج کر کے دیا ہے. ہار کے بعد میں اور یونین پلان کے بعد میں، اور ہم نے جو باتیں ہم نے جو بڑے بڑے اور کوانٹم سیٹلائٹ کے بعد میں جو پروگرام ہم نے کیا، یہ پروگرام کیا. لکھنے پڑھنے کا جن کو شوق ہے نا ان کے لیے بہت معلوماتی پروگرام تھا آج کا. جی وقت ختم ہوا، بس یہ کہ پروگرام میں وقت محدود ہوتا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.